اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ تمام قسم کی تسبیحات، تہلیلات، تقدیسات، تمجیدات اللہ واحد الکل، واحد القہار، عزیز الجبار اور رحیم الابرار کے لیے ہے، اور ریت کے ذرات پانی کے قطرات سے زیادہ بے پایا رحمتیں نازل ہوں آقا کل ختم الرسل سید الانبیاء سید المرسلین شفیع المذنبین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ حضرات، آج کے اس مختصر سے خطبے میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت کیا ہے، ہم میت کو ثواب کس طرح پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایصال اس کا معنی ہوتا ہے پہنچانا، ٹرانسفر کرنا۔ تو ایصال ثواب کا مطلب ہے کہ جو فوت ہو چکا ہے اس کو ثواب پہنچانا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایصال ثواب کے بہت سے طریقے رائج ہو چکے ہیں جنہیں نیکی سمجھ کر کیا جاتا ہے، لیکن نیکی وہی ہے جس پر آقا کل ختم الرسل جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، جو پیارے پیغمبر علیہ السلام سے طریقہ ثابت ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کے کتنے ہی عزیز صحابہ کرام اس دنیا سے جا چکے۔ آپ کی زندگی میں آپ کی بہت ہی عزیز، آپ کی بہت ہی پیاری بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی، اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام آپ پر جان نچھاور، آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دینے والے، لیکن آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد صحابہ سے وہ اعمال ثابت نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں۔ کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، لیکن حقائق اسی طرح ہے۔ آپ پورے ذخیرہ حدیث کو پڑھ کے دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ان میں کل تیجا، ساتہ، 40واں، 9واں وغیرہ یہ رسمیں نہیں ملیں گی۔ یہ رسمیں صرف اور صرف ہمارے بر صغیر کے اندر ہے، اور بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ رسمیں ہم نے ہندوؤں سے لی ہیں، جو ہندو اپنے مردوں کو بخشوانے کے لیے، اپنے مردوں کے لیے یہ تیجا، ساتہ، 9واں اور 40واں اور اسی طرح جمعرات کی روٹی دیتے ہیں۔ تو عزیزوں، قرآن و سنت میں ایصال ثواب کا یہ طریقہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حفاظ کو، قرائے کرام کو اکٹھا کر کے قرآن خوانی کروانا کہ میت کو اجر پہنچے، تو بھائیو نبی علیہ السلام سے یہ ثابت نہیں ہے یہ عمل۔ نبی علیہ السلام نے میت کو جو ثواب پہنچانے کے طریقے بیان کیے ہیں، اگر ہم ان پر عمل کریں تو یقینی طور پر وہ اجر ہماری میت کو پہنچے گا۔ سب سے پہلی چیز کہ جنازے کے اندر شامل ہونا، کیونکہ یہ مسلمان کا حق ہے، اور جنازے واتباع الجنائز 6 حقوق میں سے ایک ہے جنازوں کے پیچھے جانا اور جنازے میں دعائیں کرنا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے میت کا آخری حق ادا کرنے کے لیے کہا فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء، کہ تم اس کے لیے خالص سب دعا کرو، اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرو، جس طرح نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اور نبی علیہ السلام جنازے کے اندر بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ہم نے تو بچپن سے ایک چھوٹی سی دعا یاد کی، اور وہ بھی چند لوگوں کو یاد ہے، اکثریت کو وہ بھی یاد نہیں ہوتی۔ اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبنا، یہ ہم نے دعا یاد کی ہے اور وہی صرف پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آقا علیہ السلام اس دعا کے ساتھ اور بہت سی دعائیں کیا کرتے تھے۔
اللہ اکبر، حتیٰ کہ صحابہ کرام خواہش کرتے تھے کاش کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہماری میت ہوتی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعائیں ہمارے لیے کر رہے ہوتے۔ ہم نے جو مسنون جنازے کا طریقہ ہے اس کو تو انتہائی مختصر کر دیا، لیکن جو چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں ان کے لیے ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دعا اللہم اغفر لحینا و میتنا پڑھتے، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام میت کے لیے دعا کرتے اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، اے اللہ اس کو معاف فرما دے، اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، اس سے درگزر فرما، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، اللہ اس کی مہمانی اچھی کرنا، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، اور اس کے جو داخل ہونے کی جگہ ہے اس کی قبر کو وسیع فرما دینا، وَاغْسِلْهُ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا، اس کے گناہوں سے صاف کر دے، کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، جس طرح تو سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے اس طرح اللہ اس کے گناہوں کو صاف کر دے، واغسلها بالماء والثلج والبرد، اللہ اس کو پانی کے ساتھ برف کے ساتھ اولوں کے ساتھ اس کو دھو دے، اللہم ابدلها دارا خیرا من دارہ، اللہ اس کے گھر سے اس کو بہتر گھر نصیب فرمانا، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ، اس کے گھر والوں سے بہترین اس کو اہل عطا فرمانا، وَزَوْجًا خَيْرًا مِّن زَوْجِهِ، اور اس کی بیوی سے اس کے جوڑے سے بہتر جوڑا اس کو عطا کر دینا، وَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ، اللہ اس کو قبر کی آزمائش سے اور آگ کے عذاب سے اس کو محفوظ فرمانا، وَأَدْخِلْهُ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ، اس کو جنت الفردوس میں داخل کرنا، اور اس کے علاوہ اور بھی آقا علیہ السلام بڑی پیاری پیاری اور بڑی خوبصورت دعائیں کیا کرتے تھے، لیکن آج ہم نے وہ سارا کچھ چھوڑ کر صرف جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل دیے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ہم کان ہی نہیں دھرتے، اور یہی حق ہے بعد والوں کے لیے کہ وہ میت کے لیے دعائیں کریں، جس طرح قرآن کہتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو اپنے مرنے والوں کے ایمان والوں کے بعد آئیں وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور ہمارے ان بھائیوں کو معاف فرما دے جو ہم سے ایمان میں سبقت لے جا چکے، اور ہم ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اللہ ہمارے دلوں میں کسی مومن کے لیے کینہ نہ پیدا کرنا، کینہ نہ رکھنا، اور اللہ ہمیں معاف فرما دے، تو بڑا ہی بخشنے والا بڑی شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، سیدنا عثمان بیان کرتے ہیں اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب میت کو دفن کر کے فارغ ہوتے تو آپ قبر پر کھڑے ہوتے اور کہتے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا مانگو، واسألوا له بالتثبیت، اس کے لیے ثابت قدمی کا سوال کرو، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ ابھی منکر نکیر کے سوالوں کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان میں جایا کرتے تھے، قبر پر کھڑے ہو کے ان کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتے تھے، جس طرح آپ کے غلام ابو موہبہ کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا انی قد امرت ان استغفر لأہل البقیع فانطلق معی، اے ابو موہبہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے، مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں اہل بقیع کے لیے جا کے مغفرت کی دعا کروں، ان کے لیے بخشش کی دعا کروں، چلو میرے ساتھ چلو۔ لمبی حدیث ہے اور اس کی مزید وضاحت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ بیان کرتی ہیں، سیدہ کہتی ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس ان کی باری تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے اپنے اوپر کا کپڑا اتارا اور اپنے جوتے اتارے اور اپنے پاؤں کی جانب رکھ دیے اور آپ لیٹ گئے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، حالانکہ میں سوئی نہیں تھی، آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میں سو گئی ہوں، اب بڑی آہستگی سے اٹھے
اور اٹھ کے اپنے جوتے پہنے، کپڑا اوپر پہنا اور چل دیے۔ سیدہ کے دل میں گمان پیدا ہوا کہ شاید آپ کسی اور بیوی کے گھر جا رہے ہیں۔ خیر، نبی علیہ سیدہ مختصر کرتا ہوں، نبی علیہ السلام بقیع میں جاتے ہیں، بقیع میں جا کے لمبی دیر کھڑے رہتے ہیں، قیام کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے اہل بقیع کے لیے دعا کی اور پھر وہاں سے واپس مڑے۔ سیدہ کہتی میں بھی واپس مڑی اور آپ تیز چلنے لگے، میں بھی تیز چلنے لگی، آپ دوڑنے لگے، میں بھی دوڑنے لگی، حتیٰ کہ میں آپ پہلے آ کے لیٹ گئی۔ نبی علیہ السلام میرے پیچھے پیچھے آ کیا کہ کیا بات ہے، سانس پھولی ہوئی؟ کہا کچھ نہیں اللہ کے رسول، کچھ نہیں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر گھونسا مارا اور کہا کہ عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے گا؟ الغرض نبی علیہ السلام نے انہیں کہا کہ بات اصل یہ تھی کہ جب تو لیٹی ہوئی تھی جبریل آئے، جبریل نے مجھے وحی کی اور آہستہ سے بھی، کیونکہ تیرا لباس پورا نہیں تھا اس لیے جبریل اندر آنے سے شرمائے، جبریل اندر نہیں آ سکے۔ جبریل نے مجھے یہ بلا کر یہ وحی کی کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ اہل بقیع کے لیے جا کے مغفرت کی دعا کریں، تو میں چپکے سے اٹھا، میں آپ کو بیدار نہیں کرنا چاہتا تھا، تیری نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں آہستہ سے گیا اور میں نے اہل بقیع کے لیے دعا کی جا کے۔ تو پتہ چلا تو میت کے لیے اس کی قبر پر جا کے دعا کرنا یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور یہ احصال ثواب کا اصل طریقہ ہے۔ یہ نہیں طریقہ کہ آئے اور یہ ستھر پر بیٹھ کر اپنی باتیں، حقہ بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہی ہے اور ساتھ جی ہاتھ اٹھائیں جی۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے تعزیت کے فوت شدگان کے پاس تعزیت کے لیے جو طریقہ ہے، نبی علیہ السلام تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے اور جا کے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اعظم اللہ اجرکم واحسن عزاکم وغفر لمیتکم، اللہ تمہارا اجر زیادہ کرے، تمہیں اللہ تعالیٰ اچھی تسلی دے اور تمہاری میت کو اللہ معاف فرما دے۔ اور دوسری دعا پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم نے لوٹ کر جانا ہے۔ تیسری دعا نبی علیہ السلام یہ پسماندگان کو یہ دیا کرتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما آتا، جو دیا تھا وہ بھی اسی کا تھا، جو لیا اس نے وہ بھی اسی کا ہے، وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى، ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت مقرر ہے، لہذا صبر کیجئے اور ثواب کی امید رکھیے۔ جو مسنون دعائیں ہیں وہ ہم نے نہیں یاد کی، لیکن جو ہمارے مولوی نے جو طریقہ بتا دیا جو سنت سے ثابت نہیں، اس کے مطابق ہم تعزیتیں کرتے ہیں۔ بھائیو احصال ثواب کا طریقہ وہی ہے اور میت کو اجر وہی پہنچے گا سنت سے ثابت ہے، جو سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اجر میت تک نہیں پہنچ سکتا، نہ عمل کرنے والے کو اجر ملتا ہے، نہ جس کی خاطر عمل کیا جا رہا ہے اس کو اجر پہنچتا ہے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوت المرء المسلم لاخیہ بظہر الغیب مستجابہ، کہ کسی مسلمان کا اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنا یہ دعا قبول کرتی ہے، قبول ہو جاتی ہے یہ دعا، اور دعا کرنے والے کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائی کے لیے بھلائی کی دعا کرتا ہے فرشتہ بھی کہتا ہے آمین وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ اللہ اس کی دعا قبول کر دے، اور تیرے لیے بھی اے بندے، اے مسلمان، اے مومن، تو نے بھائی کے لیے جو مانگا ہے تجھے بھی اللہ یہی عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابو سلمہ کے گھر گئے، ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو سلمہ کی روح قبض کر لی گئی ہے، تو آقا علیہ السلام نے ابو سلمہ کی آنکھیں بند کیں اور فرمایا کہ جب روح قبض کر لی جاتی ہے تو اس وقت آنکھیں اس کا پیچھا کرتی ہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو لوگ رونے لگے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنے نفسوں کے خلاف بد دعا نہ کرنا، بھلائی کی دعا کرنا. یعنی جب میت فوت ہو جائے تو اس پر اپنے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اچھی باتیں کرنی ہیں. جس طرح ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے دیہاتوں کے اندر عورتیں بیان کرتی ہیں اور اس طرح عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتی ہیں، تو یہ سارے یہ غیر مسنون طریقہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ان المیت لا يعذب بما نیح علیہ، میت پر جو نوحہ کیا جاتا ہے اس نوحے کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے. یہ میت کے ساتھ یہ محبت نہیں ہے، یہ عقیدت نہیں ہے کہ اس پر بیان کیا جائے، اس کے بیان کرنے کی وجہ سے میت کو سزا ہوتی ہے، میت کو عذاب ہوتا ہے. ہاں اگر میت نے منع کیا تھا پھر میت پر یہ ذمہ ہے. اگر میت کسی کو پتا ہے میرے خاندان میں یہ رواج ہے، ایسی عورتیں پائی جاتی ہیں، ایسے مرد پائے جاتے ہیں، پھر بھی وہ وصیت کر کے نہیں گیا، روک کر نہیں گیا، پھر بھی یہ مجرم ہے. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے کسی مصیبت کے وقت اپنا گریبان کیا کیا، اپنے رخسار پیٹے یا کوئی جاہلیت کی پکار پکاری، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعائیں فرمائیں. اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کو معاف فرما دے. وارفع درجتہ فی المہدیین، اے اللہ اس کا ہدایت یافتہ لوگوں میں اس کے درجے بلند کر دے. واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین، جو اس کے پسماندگان ہیں ان میں تو ان کا جانشین بن جا. واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، مالک ہمیں بھی معاف کر دے، اس کو بھی معاف فرما دے. وافسح لہ فی قبری، اللہ اس کی قبر میں کشادگی پیدا کر. ونور لہ فی، اور اس کے لیے اللہ اس کی قبر میں روشنی کر دے. یہ مسنون دعائیں ہیں جو میت کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح کے ساتھ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، 3 مرتبہ کل پڑھیں، تو یہ غیر مسنون عمل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. اور اسی طرح والدین اگر فوت ہو جائیں تو اس کے لیے ایک آدمی آیا، کہنے لگا کہ اللہ کے رسول حل باقیہ من بر ابویہ شیء، میرے والدین کے ساتھ نیکی میں سے کوئی چیز میرے ذمے باقی ہے کہ جو میں ان کی وفات کے بعد ان کے لیے نیکی کروں؟ فرمایا ہاں. فرمایا الصلاۃ علیہما، والدین کے لیے دعا کریں، والاستغفار لہما، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، وانفاذ عہدہما من بعدہما، ان کے چلے جانے کے بعد جو انہوں نے عہد معاہدے کیے تھے، جو وعدے کیے تھے، ان وعدوں کو پورا کریں. وصلۃ الرحم التی لا توصل الا بہما، اور وہ رشتہ داریوں کو جوڑیں جن کے ذریعے جو والدین کے ناطے سے وہ جوڑی جاتی تھیں. اور وہ اکرام صدیقہما، اور والدین کے دوستوں کے ساتھ ماں کی سہیلیوں کی عزت کرنا. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سیدہ خدیجہ کے وفات کے بعد جب بھی آپ کوئی چیز بانٹتے تھے، کوئی گوشت تقسیم کرتے تھے، آپ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کی طرف بھیجا کرتے تھے. یہ روایت اگرچہ کمزور ہے لیکن صحیح مسلم کی حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ابر البر ان یصل الرجل ود ابیہ، کہ سب سے عظیم نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کے محبت کرنے والوں، اپنے والدین کے عقیدت مندوں کے ساتھ ان کی عزت کرے، ان کے ساتھ رشتے ناطے کو مضبوط کرے. اور اسی طرح ایصال ثواب کا دوسرا طریقہ یہ میت کی طرف سے قرض ادا کرنا. میت کے ذمے اگر قرض ہے تو ورثاء بھی ادا کر سکتے ہیں، ورثاء کے علاوہ کوئی اور بھی ادا کر سکتا ہے. جس طرح کہ نبی علیہ السلام نے نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جان معلق رہتی ہے قرض کی وجہ سے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے. سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض ایسی چیز ہے کہ یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، او کما قال، شہید کا ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے سوائے قرض کے
قرض معاف نہیں ہوتا۔ اسی طرح سیدنا سعد بن اطول بیان کرتے ہیں کہ ان کا بھائی فوت ہو گیا اور اس نے 300 درہم چھوڑے، پیچھے بیوی بچے بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول کہ میرا بھائی فوت ہو گیا ہے، پیچھے 300 درہم چھوڑ گیا ہے اور میرا ارادہ ہے کہ میں وہ 300 درہم اس کے بچوں پر خرچ کر دوں۔ فرمایا کہ اپنے بھائی کا قرض ادا کرو، کیونکہ اس قرض کی وجہ سے اس کی جان اٹکی ہوئی ہے، اس کی روح معلق ہے۔ پھر آتے اللہ کے رسول میں نے سارا قرض ادا کر دیا ہے، 2 دینار 1 درہم۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے 2 دینار تیرے بھائی نے دینے تھے، تو اس کے پاس گواہی نہیں ہے، لیکن اس نے کہا ہے، آپ نے کہا اس کو دے دو، وہ اپنے دعوے میں سچی ہے۔ تو جو میت کی طرف سے دعویٰ کر دے کہ میں نے میت سے لینے ہیں، ورثاء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کر دے۔ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، گواہی ہے یا نہیں ہے اس کے پاس۔ اور ایصال ثواب کا تیسرا طریقہ، میت کے ذمے اگر کوئی نظر ہے، نظر کے روزے ہیں، تو وہ میت کے ورثاء اس کو ادا کریں۔ سیدنا سعد بن عبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے فتویٰ لیتے ہیں، ان امی ماتت، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے، وعلیہا نذر، اس کے ذمے نظر تھی، فاقضہ عنہ، اپنی ماں کی نظر کو پورا کرو۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں من مات، نبی علیہ السلام نے فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، جو فوت ہو جائے اس کے ذمے روزے ہوں تو اس کے میت کے ورثاء اس کی طرف سے روزے ادا کریں گے۔ اور چوتھا عمل جو ہے، جو ایصال ثواب کا مصنون طریقہ ہے، وہ ہے میت کی جانب سے صدقہ کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان امی افتلتت نفسها، میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے، ولم توصی، اس نے وصیت نہیں کی، لیکن مجھے یقین تھا لو تکلمت تصدقت، اگر میری ماں کو بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کا کہتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، اللہ کے رسول اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو میری ماں کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں تیری ماں کو اجر ملے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2756 پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں کہ سعد بن عبادہ کہتے ہیں کہ جب ان کی ماں فوت ہو جاتی ہے، یہ ماں کی وفات کے وقت گھر موجود نہیں تھے، جب واپس آتے ہیں آقا کل کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول میری ماں فوت ہو گئی ہے اور میں موجود نہیں تھا، اگر میں ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو ماں کو فائدہ ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ اشہدو کا، تو کہنے لگا اشہدو کا انہا ایت المخراف صدقۃ عنہا، اللہ کے رسول گواہ بن جائیے، میرا جو پھلدار درختوں والا باغ ہے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں۔ یہ ہے محبت، یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک آدمی آتا ہے، اللہ کے رسول میرا باپ فوت ہو گیا ہے، وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ، مال چھوڑ گیا ہے، وصیت نہیں کر پایا، فَهَلْ يُكَفِّرُ عَنْهُ إِن تُصَدِّقْ عَنْهُ، اگر باپ کی طرف سے صدقہ کیا جائے تو اس کو اجر پہنچے گا، اس کو فائدہ ہوگا، اس کے گناہوں کا کفارہ بنے گا؟ فرمایا ہاں بنے گا۔ اور پانچواں طریقہ ہے میت کی طرف سے حج کرنا، جس طرح کہ سیدنا عبداللہ بن عباس راوی ہیں، کہتے ہیں ایک جوہینہ قبیلے کی عورت آتی ہے نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول میری ماں نے نظر کی تھی، نظر مانی تھی حج کرے، لیکن وہ حج نہیں کر سکی، افاحج عنہا، میں ماں کی طرف سے حج کر لوں؟ فرمایا ہاں حجی عنہا، ماں کی طرف سے حج کر لو۔ پھر پوچھا اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا کنتی قاضیتہ، کیا تو وہ قرض ادا کرتی؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا تو حج کر پھر اپنی ماں کی طرف سے، اقض اللہ، اللہ کا قرض ادا کرو، فاللہ احق بالوفائی، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ اور چھٹی چیز جو ایصال ثواب کا مصنون طریقہ ہے، میت کے اپنے نیک اعمال، جس طرح قرآن کہتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ،
ہم وہ سارے اعمال لکھتے جاتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجے اور جو پیچھے اپنے آثار چھوڑ گئے ہم وہ سارے لکھتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے بھی اسلام میں کوئی بھی اچھا طریقہ شروع کر دیا، اسلام میں کوئی بھی اچھا طریقہ ایجاد کر لیا، فلہ اجرھا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کو ملتا رہے گا، اور اس کے مرنے کے بعد بھی جو لوگ اس سنت پر، اس نئے طریقے پر عمل کرتے رہے، اس طریقے پر نیک عمل پر عمل کرتے رہیں گے، اس کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والوں کے اجر میں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ اور اسی طرح کوئی بندہ گناہ کا عمل کر جاتا ہے، گناہ کا طریقہ شروع کر دیتا ہے، تو اس کو اس کا گناہ ملے گا، اور اس کے بعد بھی جو بندہ گناہ کرتا رہے گا اس کو اس کا اجر، اس کا گناہ ملتا رہے گا، اور گناہ کرنے والوں کے وزر میں بھی اس کے بوجھ میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اس لیے مفاتیح للخیر بنے، خیر کی کنجیاں بنے، ایسے اعمال کریں کہ آپ کے بعد بھی ہمیں اجر ملتا رہے، آپ کو اجر ملتا رہے۔ ایسے اعمال نہ کر کے جائیں کہ آپ کو چلے جائیں، لیکن پیچھے ایسی ویڈیوز، ایسے گانے، ایسے گندے اعمال چھوڑ کر چلے جائیں کہ پیچھے جتنے لوگ دیکھیں گے وہ سنیں گے گندے گانے، اور وہ فحاشی کے گیت سنیں گے، اور وہ فحش چیزیں دیکھیں گے، اس کا گناہ آپ کو قبر میں مسلسل ملتا رہے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں عزیزو، سوشل میڈیا کا استعمال بہت محتاط انداز میں کریں، ایسا نہ ہو کہ ہماری تو آنکھیں بند ہو جائیں لیکن ہمیں گناہوں کی کمک ذخیرہ پہنچتا رہے اور ہمارے عذاب میں اضافہ ہوتا رہے، بلکہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنے میں بھی نیکی اور خیر کی بات آگے پہنچائیں کہ آپ چلے بھی جائیں تو سننے والوں کے ساتھ ساتھ عمل کریں گے لوگ تو آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وان ولدہ من کسبہ، کہ سب سے پاکیزہ چیز جو آدمی کھاتا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے، لہٰذا اولاد کی ایسی تربیت کر کے جائیں کہ وہ آپ کے لیے نیک اعمال کرے، آپ کے لیے اجر کا سبب بنے۔ ایسی نیک، ایسی تربیت نہ کریں ان کی کہ وہ آپ کے پیچھے نیکیاں تو کیا آپ کے لیے دعا بھی نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، امام مسلم نے یہ روایت نقل کی ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے تین چیزوں کے، صدقۃ جاریہ، پہلی چیز ہے ایک ایسا صدقہ جو جاری ہے جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس کا اجر اس کو پہنچتا رہے، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے، او علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے فائدہ حاصل کیا جائے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ بعد موتہ، کہ ایمان والے کی موت کے بعد اس کو جو نیکیوں سے پہنچتی رہتی ہیں وہ نیک اعمال، علما علمہ ونشرہ، وہ علم جو اس نے لوگوں کو، اگلے لوگوں کو سکھا دیا، اس کو آگے پھیلا دیا، اور اس علم سے مراد دین کا علم ہے، وہ دین کا علم اس نے لوگوں کو سکھایا، پھیلایا۔ ولدن صالحا یدعو لہ، نیک اولاد پیچھے چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ تیسرا، وہ مصحفا ورثہ، کوئی مصحف قرآن کریم لوگوں کو سکھا دیا، لوگوں کو پڑھا دیا، یا کسی پڑھنے والے کسی طالب علم کو قرآن کریم لے کر دے دیے، او مسجدن بناہ، یا مسجد بنا دی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اور او بیتن لابن السبیل بناہ، مسافر خانہ تعمیر کر دیا، او نہرن اجراہ، نہر جاری کر دی، کنواں لگوا دیا، اور نلکا لگوا دیا، کنواں کھدوا دیا، او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، یا کوئی صدقہ جو اپنی زندگی کے اندر، اپنی صحت میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کر گیا تھا، اس کا اس کو اجر ملتا رہے گا اس کی وفات کے بعد۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان مسنون اعمال کے مطابق اپنی میتوں کو ثواب پہنچانے کے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسنون اعمال سے اللہ ہماری جان چھڑا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔